بلا وجہ کا ذہنوں میں انتشار پیدا کرتے. یہ جو بزرگان دین کا تسلسل ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے باغ میں ہمیشہ شادابی رہی ہے، پھول کھلتے رہے ہیں، توانائی موجود رہی. اس لیے یہ اولیاء اللہ کا وجود، یہ صوفیاء کا وجود، یہ علماء ربانیین کا وجود، یہ تو بذات خود دلیل ہے کہ دین کا دامن ہمیشہ سرسبز و شاداب رہا. اس لیے کمزوریوں کی طرف نہ جائیں. ہمارے زمانے میں نا وہ آدمی زیادہ عروج پاتا ہے جو بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے. اپنی شہرت پانے کے لیے لوگ بعض اوقات بڑے بڑے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں. وہ بندے کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح یار، فلانے بندے کو چیلنج کر رہا ہے، بندے کا پتہ تو کرو. تو اس غلط فہمی کا کبھی شکار نہ ہو. ہاں، جو زیادہ سمجھنے والی بات ہے، جو زیادہ غور کرنے والی بات ہے، جو زیادہ توجہ طلب امر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں بنانا کس طرح کا چاہتے ہیں. کچھ لوگ معاذ اللہ تعالیٰ بزرگوں کا نام لے کے بد عقیدگی پھیلاتے ہیں. یہ داتا صاحب کی کتاب ہے، مارکیٹ میں ہر زبان میں ملتی ہے. 1000 سال پہلے داتا صاحب، یا 1000 سال سے بھی کچھ عرصہ پہلے داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے. اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں. داتا صاحب نے وہی عقائد بیان کیے ہیں جو آج اہل سنت کے عقائد ہیں. یعنی پہلا نمبر جناب صدیق اکبر کا، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی. وہی نظریاتی پختگی آپ پڑھ لیں. یہی صوفیاء کا منہج ہے، یہی ان کا مزاج ہے. اپنی مرضی کا جب اختراع کیا جاتا ہے نا تو وہ تحقیق نہیں ہوتی، وہ تخریب ہوتی ہے. وہ آپ جب ایک نئی راہ پیدا کرتے ہیں تو آپ ایک فساد کا رستہ کھولتے ہیں. عقائد و نظریات دیکھ لیں داتا صاحب کے، اور پھر جو تعلیم و تربیت داتا صاحب ہمیں دینا چاہتے ہیں. داتا صاحب نے اس میں علم کا باب باندھا ہے، فقر کا باب باندھا ہے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے صحابہ اور اہل بیت کی عظمتوں کے باب باندھے ہیں. بزرگان دین اولیاء کرام کی سیرت، ان کے ارشادات اس کے اندر بیان فرمائے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر اظہار کا، قربانی کا، خودداری کا، عزت نفس کا، صبر کا، شکر کا پیغام دیا. ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگ ہمیں بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں بنتے. میں آج اس اجتماع میں اپنے بڑے دکھی دل کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. لوگ بعض اوقات اپنے مشائخ کے، اساتذہ کے کہنے پر کسی اجتماع میں بھی چلے جاتے ہیں، کوئی مخصوص لباس بھی پہن لیتے ہیں، ملاقات کو بھی آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے تحائف لے کر بھی پہنچ جاتے ہوں، ساری باتیں مان لیتے ہیں. لیکن وہ جو ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں نا، جہاں وہ انہیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے دل کے اندر خاص چیزیں پیدا کرنا چاہتے ہیں. میں خود خانقاہی آدمی ہوں. میں نے 100 دفعہ دوستوں سے کہا ہے کہ آپ تعویذ لینے آ جاتے ہو، میرے تعویذ تو کامیاب ہی نہیں. اور جب میں خود اعتراف کر رہا ہوں کہ کامیاب نہیں ہے تو پھر آپ کو کیسے آپ اس طرف توجہ ہو گئی آپ کی کہ یہاں سے تعویذ لینے. کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ایک مشہور آدمی ہے تو چلو دعوت دے لیں. تو میں کہتا ہوں کہ واللہ کبھی نہیں دل میں خیال آیا کہ میں کسی جگہ لائیو آؤں گا یا فلاں جگہ سوشل میڈیا. میں تو روٹین میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا، وہ ریکارڈنگ ہونے لگ گئی اور لوگوں تک بات پہنچنے لگ گئی، ورنہ ہمارا لینا دینا کیا ہے. مجھے تو آج تک نہیں چلانا آتا یہ میڈیا، یہ کیسے چلتا ہے، اتنا وقت نہیں ہے. ہم جو کچھ ہمیں دیا جاتا ہے وہ ہم لینے کو تیار نہیں ہوتے. ہم نہ کسی اور جگہ الجھ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنا درد سینے میں لے کے دنیا سے چلے گئے. او میرے دوست، آپ میری بات کو سمجھیں. دین کا پیغام تو ایک درد ہے، ہمیں اس درد کو قبول کرنا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے کیا لیا ہے؟ 10 تصویریں. میں بھی وہاں ہوتا ہوں، میرا بھی وہاں ذکر ہوتا ہے، میرا بھی نام ہے، یہ حاصل کیا ہم نے. میں 1000 بار کہہ چکا ہوں، داتا صاحب جب بھی جانا، داتا صاحب کی خدمات کو سلام پیش کرنے جانا.
اس فیض کے لیے جانا جو داتا صاحب نے رسول پاک کی اولاد ہونے کی نسبت امت میں تقسیم فرمایا۔ ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا لیا ہے؟ ساری زندگی بیت گئی، تقریریں سنو، تقریریں کرو، یہاں بھی محفل ہو جائے، وہاں بھی جلسہ ہو جائے، یہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، نتیجہ کیا لیا ہے؟ رزلٹ کیا ہے؟ اپنی زندگی میں وہ انقلاب لاؤ نا جو داتا صاحب پیش کرنا چاہتے ہیں۔ 1000 سال بیت گیا، جس درویش کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، بس 2 4 5 جگہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ داتا صاحب ہمیں کس طرح کا بنانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اندر کون سی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے علم کا باب باندھا ہے، اور علم کا باب باندھ کے تفصیلات بیان کر کے آیات لکھ کے، آیت بھی لکھی ہے انہوں نے شروع میں، ہر باب کے شروع میں قرآن مجید سے آغاز فرماتے ہیں، آیت بھی لکھی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آیت لکھی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا وہ فرمان جو مسلم شریف میں موجود ہے کہ اے اللہ، میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع نہ دے، جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، یہ بھی بیان کیا۔ ان ساری چیزوں کو بیان کر کے پھر داتا صاحب نچوڑ بیان کرتے ہیں۔ یہ علم کیا ہے؟ لفظ جاننے کا نام ہے؟ علم کیا ہے؟ فقط عبارت پڑھنے کا نام ہے؟ یہ علم کیا ہے؟ بہت زیادہ باتیں کر لینے کا نام ہے؟ تو سنو میرے داتا صاحب کیا فرماتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا نچوڑ حضرت حاتم اعصم رحمت اللہ علیہ کی وہ بات ہے جس میں حضرت حاتم اعصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 علم اختیار کیے ہیں، ساری کتابیں پڑھ کے 4 علوم میں نے اختیار کیے ہیں، اور رب نے پھر مجھے ہر علم سے بے نیاز کر دیا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے یہ علم حاصل کر لیا ہے کہ میرا رزق دینے والا میرا اللہ ہے، اور میرے رب نے جو رزق میری طرف بھیجا ہے وہ کسی اور طرف جا کوئی نہیں سکتا۔ یہ میں نے جان لیا ہے، یہ میں نے طے کر لیا ہے، لہذا میں بے نیاز ہو گیا ہوں اس ٹینشن سے کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ یہ چیز اگر حاصل ہو جائے تو حسد بھی گیا، عداوت بھی گئی، بدگمانی بھی گئی، تکبر بھی گیا۔ فرماتے دوسرا، میں نے کتاب و سنت سے یہ علم حاصل کیا ہے کہ میرے رب کے جو حقوق میرے ذمہ ہیں نا، وہ صرف میں نے ادا کرنے ہیں، دوسرا کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ اپنی ڈیوٹیاں میں نے کرنی ہیں، دوسرا کوئی بندہ میری ڈیوٹی کر سکتا تو پھر غفلت کس بات کی، سستی کس بات کی، دیر کس بات کی، پروگرام کس بات کا؟ جب کرنا خود ہے تو پھر شروع کریں اور اس پر عمل کریں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم اعصم کہتے ہیں میں نے کتاب و سنت سے جو علوم حاصل کیے ان میں تیسری بات جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ میرا ایک طالب ہے اور میں اس کا مطلوب ہوں، اور وہ میرا جو طالب ہے نا وہ طاقتور ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اسے بھیجنے والے نے طاقت کے ساتھ بھیجا ہے، وہ مجھے بہرحال پکڑ لے گا، لہذا مجھے اس سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ کہا وہ کون ہے؟ فرمانے لگے میری موت میری طالب ہے، میرے رب نے اسے بھیجا ہے، وہ بڑا طاقت والا ہے، لہذا میں نے موت سے بھاگنا چھوڑ دیا، میں تیار ہوں جب بھی اس کا حکم آئے گا نا، سجنا جان امانت تیری تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا، تیاری رکھی ہوئی ہے۔ اس علم نے مجھے بے نیاز کر دیا۔ اور فرماتے ہیں چوتھا علم میں نے یہ سیکھا ہے کہ میرا رب ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے لوگوں سے ڈر کے اپنے آپ کو نہیں بدلنا، مجھے اپنے رب سے ڈر کے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ یہ 4 علوم میں نے سیکھے ہیں، اور فرماتے ہیں میں بہت سارے علوم سے بے نیاز ہو گیا۔ یہ باب باندھا ہے داتا صاحب نے علم کے لیے۔ اب ہمارے ہاں علم سیکھنے کے لیے لوگ، فیض سیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرتے ہیں، سنگت بھی اٹھاتے ہیں، اور لوگ جب جاتے ہیں پیری مریدی کے سلسلے میں تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ کوئی رش زیادہ ہو، بعض اوقات خیال ہوتا ہے گدی بہت بڑی ہو، بعض اوقات خیال ہوتا ہے پیر صاحب مشہور و معروف ہو، بعض کا خیال ہوتا ہے کہ نسل در نسل سجادہ نشین چلے آ رہے ہوں۔ مختلف قسم کے لوگ لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں۔ داتا صاحب ہماری رہنمائی کرتے ہیں 1000 سال پہلے، اور ہمیں ایک نسخہ بتاتے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا 3 قسم کے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا. اپنا ذہن بنا لینا کہ ہر جگہ وقت گزر سکتا ہے پر ان لوگوں کے ساتھ وقت نہیں گزر سکتا. حضور کون سے؟ فرمایا ایک تو غافل اور بے عمل علماء. ڈگری بہت بڑی ہے، نام بہت بڑا ہے لیکن عمل کمزور ہے. ان سے اجتناب. میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے بندہ زیادہ پڑھا لکھا ہو اور پھر بے عمل ہو تو اس سے مکمل بچو. بہت پڑھا لکھا ہے لیکن بے عمل ہے، بچو. کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرے گا کہ اگر میں یہ کام نہیں کرتا یہ وجہ ہے، میرے پاس یہ گنجائش ہے، یہ رک سکتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں بے عمل غافل علماء ان کی صحبت سے بچو. اور فرماتے ہیں ایسا فقیر جو حجرے میں بند ہو جائے اور حق بات اپنی زبان سے ادا ہی نہ کرے. وہ کہ جی میں درویش ہوتا ہوں، میں تو نہیں بول سکتا، حکومت ناراض ہو جائے گی، فلانا ناراض ہو جائے گا، اقتدار والے ناراض ہو جائیں گے، میں نہیں کوئی ایسی بات کر سکتا. قوم پریشان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مہنگائی کا شکار ہے تو ہوتی رہے، غریبوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے. جو فقیر اس طرح کا ہے جو فاقہ مست ہو گیا ہے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتا، ظالم کو ظالم نہیں کہتا، فرمایا ایسے فقیر کی صحبت سے بچو. اور تیسرے نمبر پر داتا صاحب فرماتے ہیں جو جاہل صوفی ہے نا، بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہو. جو جاہل صوفی ہے اس صوفی کی صحبت سے بھی بچو. آج کتنے سارے لوگ ہیں جو بالکل بے بہرا ہیں، علوم کی طرف توجہ نہیں، اور وہ باتیں کر رہے ہیں فقر کی، درویشی کی. فقر ہوتا کیا ہے؟ درویشی کیا ہے؟ گلے کے اندر بہت زیادہ تسبیحات ڈالنے کا نام درویشی ہے، یا 2 4 5 کلو لوہا کٹھا اٹھا لیا جائے اس کا نام درویشی ہے. یہاں جو بندہ مطلب کافی دن ہو گئے اس نے غسل نہیں کیا تو وہ درویش ہے. یہ کون سی درویشی ہے؟ درویشی کا کوئی لباس نہیں ہوتا. درویشوں کے چہروں پر تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ درویش ہے. ان کے کوئی رنگ ہوتے ہیں کہ وہ پیلے رنگ کے، نیلے رنگ کے یا سبز رنگ کے لباس پہن لیں گے تو درویش ہو گئے. اس کی کوئی وردی ہے مخصوص درویشی کی؟ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا فقیر کون ہوتا ہے؟ تو داتا صاحب فرماتے ہیں جس کے دل سے سارے وہم نکل جائیں اسے فقیر کہا جاتا ہے. اسے وہم کوئی نہ ہو، ہر وقت اپنے رب پر یقین کامل ہو. جب توہمات سے نکل جائے، یقین کی وادی میں آ جائے، اس کا مطلب ہے فقیر ہے. اور دوسرے مقام پر داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں بعض لوگوں کا خیال تھا جو گھر بار چھوڑ جائے، جس کے پاس کوئی شے بھی نہ ہو، وہ بعض لوگ کہتے ہیں بندہ بڑا فقیر ہے. کیوں جی؟ کہتے ہیں کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے ہیں، اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ جناب سائیکل سے اترا ہے. یہ بھی بعض لوگوں کا خیال ہے فقیر وہ ہوتا ہے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر وہ نہیں ہوتا جو مال و متاع سے خالی ہو، بلکہ فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کا دل ہرس، ہوس اور خواہشات نفسانیہ سے خالی ہو. اس کے دل کے اندر ہرس نہ ہو، ہوس نہ ہو، طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو. اگر تمہیں کوئی زندگی میں ایسا شخص ملے جو بے نیاز ہے ان چیزوں سے، اس کا مطلب ہے وہ فقیر ہے، وہ درویش ہے. تم اس کی سنگت اور صحبت اختیار کرو اور اس کے اندر وہم کوئی نہ ہو. وہ آج کل نا یہ جو ہمارا زمانہ ہے یہ بڑی توہمات کا زمانہ ہے. اس کے اندر بڑی بڑی عجیب چیزیں لوگوں نے گھڑ لی ہیں. اور سب سے زیادہ مشکل اس وقت آتی ہے آپ بڑے سے بڑے آدمی سے مناظرہ کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے سیانے بندے سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وہمی بندے سے آپ مناظرہ جیت جائیں، یہ ہو سکتا؟ اور وہم بڑے عجیب قسم کے لوگوں نے پال لیے، اور سیانے بندے، پڑھے لکھے بندے وہم کا شکار. وہم اپنے دل سے نکال دیں. جب آپ وہم نکال دیں گے نا، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جو وہمی بندہ ہوتا ہے نا اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے ان سے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے
میں ایک وہمی بندے نہ کو 4 دن گلاں کیتیاں سن، میں آپ بھی تھوڑا جا وہمی ہو گیا لہذا وہمی بندے سے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو. تو داتا صاحب کہتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کوئی وہم، اس کے پاس یقین ہی یقین ہوتا ہے، ایمان ہی ایمان ہوتا ہے، تقوی ہی تقوی ہوتا ہے، تیقن ہوتا ہے اس کے دل کے اندر. پھر سنو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقر سیکھنا کیسے ہے، آخر درویشی طبیعت میں آئے گی کیسے؟ وہ دل جو اتنا اجلا ہو جائے کہ پھر اللہ کی بارگاہ کے اور محبوب کی بارگاہ کے قابل ہو جائے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ فقر کیسے سیکھے؟ آخر کوئی دستور تو ہونا چاہیے نا، کوئی نصاب تو ہونا چاہیے. داتا صاحب فرماتے فقیری سیکھنی ہے، درویشی سیکھنی ہے، بے نیازی سیکھنی ہے، صدق سیکھنا ہے، اخلاص سیکھنا ہے، للہیت سیکھنی ہے، رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھنا ہے. تو کیسے سیکھیں؟ تو پھر داتا صاحب خود ہی فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تم درویشی اور سادگی سیکھنا چاہتے ہو نا تو پہلے سخاوت سیکھو. پھر فرماتے ہیں اس کے بعد رب کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو. پھر فرماتے ہیں اس کے بعد صبر سیکھو. پھر فرماتے ہیں اس کے بعد مقام تسلیم سیکھو، اشاروں میں جو حکم ملے وہ بھی پورا کرنا سیکھو. اور پھر فرماتے ہیں اس کے بعد خلوت سیکھو، تنہائی سیکھو. اس کے بعد فرماتے ہیں زہد سیکھو. اور پھر فرماتے ہیں اگر تم فقیری سیکھنا چاہتے ہو تو اس کے بعد اپنی مزاج کے اندر بے نیازی اور اس کا روب سیکھو. درویش فقیر کا روب ہوتا ہے، اس کی بے نیازی کا روب ہوتا ہے. اور 8ویں نمبر پر فرماتے ہیں پھر فقیری سیکھو، یہ چیزیں سیکھو. تو حضور کیسے سیکھیں؟ فرمانے لگے سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو، اور گردن جھکا کے رضا مان لینا یہ جناب اسماعیل علیہ السلام سے سیکھو. اور فرماتے ہیں صبر جناب ایوب علیہ السلام سے سیکھو. جتنی مرضی بیماری آئی، تکلیف آئی، دکھ آیا، پر جناب ایوب نے کہا جس حال میں رب راضی ہے اسی حال میں اس کا بندہ بھی راضی ہے. آپ فرماتے ہیں جب تم نے فوراً بات ماننا، فوراً حکم پر عمل کرنا سیکھنا ہو تو پھر حضرت زکریہ علیہ السلام سے سیکھو. اور ارشاد فرماتے ہیں جب تم نے خلوت سیکھنی ہو تو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے سیکھو. وہ اپنے وطن میں رہ کے بھی اپنے آپ کو مسافر ہی سمجھا کرتے تھے. وہ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے دل اور روح کو حاضر رکھتے تھے. اور فرماتے ہیں تم نے زہد سیکھنا ہو تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سیکھو. گھر نہیں بنایا، ایک پیالہ ساتھ رکھتے تھے، کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی کو چلو بنا کے پانی پیتے دیکھا تو پیالہ بھی پھینک دیا، کہنے لگے گزارا ہو سکتا ہے اس کے بغیر بھی. ایک تکیہ ساتھ رکھتے تھے، کسی جگہ جا رہے تھے تو ایک آدمی کو اپنے بازو کا تکیہ بناتے دیکھا تو وہ تکیہ بھی کسی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں ان سے زہد سیکھو. اور پھر داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں اگر تم نے درویشی روب والی سیکھنی ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے سیکھو. اور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں فقر غیور سیکھنا ہے، سادگی سیکھنی ہے، زندگی میں جینے کا مزہ سیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ سے سیکھو. فقر سیکھو رسول پاک سے. اور یہ لفظ لکھے ہیں داتا صاحب نے، کیا کمال انداز ہے. فرماتے ہیں یہ دیکھو نا یہ فقر کس طرح کا ہے کہ جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب فرماتے ہیں آپ کو خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، جو چاہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ استعمال فرمائیں، تقسیم فرمائیں. لیکن محبوب ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے نہیں میرے مالک، ایک دن روٹی دے اور ایک دن کا فاقہ عطا فرما. جب میں کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن میں فاقہ کروں تیری بارگاہ میں دعا کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خزانوں کا مالک کیا گیا، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی، اے میرے جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض کریں کہ مجھے تو ایک دن کا فاقہ چاہیے اور ایک دن کا کھانا چاہیے. فرماتے ہیں یہ سیکھو. اور ایک بڑی اور بات لکھتے ہیں داتا صاحب، تھوڑی مشکل ہے پر ہے مزیدار. داتا صاحب فرماتے ہیں راہ خدا میں اگر کوئی تمہاری ملامت کرے نا
تمہیں کو برا کہے تو اس کا بھی تو مزہ لینا سیکھو نا. ہمیں نا تعریف کا مزہ لگ جاتا ہے, ہمیں نا سرور آنے لگتا ہے جب 2 4 5 بندے ہماری تعریف کرتے ہیں نا. تنقید کا بھی ایک لطف ہوتا ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ فرماتے ہیں کہ رب کے بندے رب کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, پھر کچھ لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں, ملامت, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, لیکن فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم, وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے. ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. رب فرماتے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ ان پر اللہ کا فضل ہے اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ملامتی گروہ ہوا ہے پورا صوفیاء کا. وہ چاہتے تھے ہماری تعریف نہ ہو تاکہ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہی نہ ہو, تنہائی چاہتے تھے. ان کا خیال ہی نہیں تھا, وہ تنہائی پسند تھے, وہ ملامتی, راہ حق میں رہیں گے, کسی کو اچھا لگے تب بھی ٹھیک ہے, برا لگے تب بھی ٹھیک ہے, ہم یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں رہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ شیخ ابو طاہر رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک درویش تھے, ایک دراز گوش پر گدھے پر سوار تھے. مرید نے لگام پکڑی ہوئی تھی, جا رہے تھے. رستے میں ایک شخص نے آواز دے کے کہا وہ زندیق جا رہا ہے, بے دین جا رہا ہے, معاذ اللہ. مرید کو غصہ آیا, اس نے کہا میں نمٹ لوں گا. داتا صاحب فرماتے شیخ ابو طاہر فرمانے لگے جلدی کیوں کرتا ہے, گھر چلنا, تجھے اس سے اعلیٰ چیز دکھاتا ہوں. بڑی مشکل سے ٹھنڈا کر کے اسے گھر لے آئے, اور گھر لا کے نا الماری سے خطوط نکال کے دکھائے. کسی نے شیخ ابو طاہر کو کہا تھا آپ اس وقت شیخ الاسلام ہیں, سب سے بڑے بزرگ ہیں دین کے. کسی نے لکھا تھا آپ مجدد عصر ہیں, کسی نے لکھا تھا ولی کامل ہیں. تو آپ فرمانے لگے یہ جو میری تعریفیں کر رہے ہیں ان کو جائیدادیں دے سکتے ہو؟